رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ نماز فجر کی اہمیت، اس کا مقام اور مرتبہ، اور اس نماز کو چھوڑنے کا انجام کیا ہے، مختصراً طور پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر جو بھی عبادتیں فرض کی ہیں، ان عبادتوں میں نمازوں کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز کا بڑا ہی مقام اور مرتبہ ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے۔ ایک نمازی جب نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو نمازی کی زندگی بڑے ہی راحت اور سکون والی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص بے نمازی ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، اس کی پابندی نہیں کرتا، اپنی مرضی کے مطابق نماز کو ادا کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی بے چینی، رنج، غم، مختلف قسم کی پریشانیوں اور مختلف قسم کی آفاتوں اور بلاؤں میں گھری رہتی ہے۔ نمازوں میں جو فرض نمازیں ہیں، شریعت میں اس کا اتنا بلند مقام ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر جو عبادتیں فرض کی ہیں، وہ عبادتیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں ہی فرض کر دی گئیں، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور وہاں پر امت محمدیہ پر نماز کو فرض کیا گیا۔ کل جب قیامت قائم ہوگی اور ہم سب لوگ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ رب العالمین کے یہاں حقوق اللہ میں جس چیز کا سب سے پہلے حساب اور کتاب ہوگا وہ ہماری اور آپ کی نماز ہوگی۔ نماز اگر صحیح و سالم ہوگی تو اللہ رب العالمین آگے کے سوال اور حساب اور کتاب لے گا، اور اگر نماز میں خرابی ہے، نماز میں لاپرواہی ہے، نماز میں سستی ہے تو آگے کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ وہیں سے اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے اس بے نمازی کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا حصہ بنا دیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نمازیں تو ہمیں اور آپ کو پانچوں وقت کی پڑھنا ہے، ظہر کی پڑھنا ہے، عصر کی پڑھنا ہے، مغرب، عشاء اور فجر کی پانچوں وقت کی نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، لیکن شریعت میں نماز فجر کا ایک الگ ہی مقام ہے، نماز فجر کو ایک الگ ہی اہمیت دی گئی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک الگ ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہر نماز اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، ہر نماز اپنی جگہ فضیلت رکھتی ہے، لیکن
فجر کی اپنی ایک الگ ہی اہمیت ہے، ایک اپنی الگ ہی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 114 صورتیں رکھی ہیں، اور ان 114 صورتوں میں ایک صورت ایسی ہے جس کا نام فجر رکھا گیا ہے، سورۃ الفجر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی قسم بھی کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی انہی چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک عزت والے ہوتے ہیں، عظمت والے ہوتے ہیں، مقام اور مرتبے والے ہوتے ہیں۔ فجر کا بھی اپنا ایک مقام ہے، اور اسی مقام کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فجر کی قسم کو کھایا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیں۔ بہت سارے مسلمانوں کی اکثریت ہمیں اور آپ کو ایسی ملے گی، ایک تو نمازوں کی پابندی ہی نہیں، اور دوسرا اگر ہم اور آپ نماز کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، ظہر ہم نے پڑھ لی، عصر ہم نے پڑھ لی، مغرب ہم نے پڑھ لی، عشاء ہم نے پڑھ لی، لیکن مسلمانوں کی اکثریت ہمیں اور آپ کو ایسی نظر آئے گی جو فجر کے وقت میں اپنے بستروں کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، فجر کے وقت میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے نیند کو قربان کرنا پسند نہیں کرتے، اپنی مرضی کے مطابق اٹھتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پورے کے پورے مکمل طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ جس طرح سے تم ظہر کی نماز کی پابندی کرتے ہو، عصر کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، مغرب کی نماز کی پابندی کرتے ہو، عشاء کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، ویسے ہی ہمیں اور آپ کو فجر کی نماز کی پابندی بھی کرنا ہے۔ اپنی مرضی والی نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مکمل طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ جو لوگ 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 3 وقت کی نماز ترک کر دیتے ہیں، یا 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 1 وقت کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی نہیں بلکہ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، شیطان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن اور حدیث کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو نماز فجر کا، شریعت نے نماز فجر کو اتنا مقام دیا ہے، اتنا اونچا مقام دیا ہے، اتنی اہمیت دی ہے کہ فجر کے وقت کو برکت والا وقت قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فجر کے وقت کو برکت والا وقت قرار دے دیا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث مذکور ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بورک لامتی فی بکورها۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لیے فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں برکت کو رکھ دیا گیا ہے۔ جو بھی شخص صبح کے وقت اٹھتا ہے، فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے بٹنے والی برکتوں کا وہ حقدار ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لامتی فی بکورها، اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں، فجر کے وقت میں تو برکت کو داخل کر دے۔ جو بھی شخص فجر کے وقت اٹھے گا تو اس کو برکت ہی برکت دینا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، چاہے وہ جنگ و جدال کے لیے نکلنے والا لشکر ہو یا تجارت کے لیے تجارتی مال کو ایک جگہ سے دوسرے لے جانے والا جو ہے سفر ہو، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے سفر کا آغاز کیا کرتے تھے۔ صخر الغامدی رضی اللہ عنہ یہ ایک مشہور صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کا کاروبار ہر چہار جانب
جانب پھیلا ہوا تھا، یہ اپنا تجارتی مال دوسرے علاقے میں بھیجتے تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے فجر کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد اپنے قافلے کو روانہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل پر اللہ تعالی اتنا خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مال میں برکت دے دیا، ان کی تجارت میں برکت دے دیا، ان کی زندگی کو خوشحال زندگی بنا دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں، اپنے کاروبار کا جائزہ لیں۔ ہر چہار جانب کاروبار کو لے کر لوگ پریشان ہیں، تجارت کو لے کر لوگ پریشان ہیں۔ ہر شخص رو رہا ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، میری تجارت برباد ہو گئی، میں کماتا ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مال کدھر سے آ رہا ہے اور کدھر خرچ ہو جا رہا ہے۔ میں دن رات محنت کر رہا ہوں، دن رات مشقت کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا مال آیا کہاں سے اور میرا مال کہاں چلا گیا۔ کہیں جادو تو نہیں کر دیا گیا، کہیں نظر کا شکار تو نہیں ہو گئے، کہیں کسی نے بندش تو نہیں کر دیا۔ لوگ مختلف قسم کے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یاد رکھیے، آپ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، آپ اللہ کی عبادت کرو یا نہ کرو، آپ کی تقدیر میں روزانہ کا جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، وہ اور اس رزق کو جب تک آپ حاصل نہیں کرو گے تب تک آپ کی موت آئے گی بھی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، برکت یہ صرف اور صرف فجر کے وقت میں تقسیم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس برکت کو حاصل نہیں کریں گے، اگر ہم اس برکت کو لے کر نہیں آئیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا مال کہاں سے آیا اور ہمارا مال کہاں خرچ ہو گیا۔ ہم تھوڑا ہی کمائیں لیکن فجر کی نماز کا اگر ہم اور آپ اہتمام کرتے ہیں، اس تھوڑے سے رزق میں، اس تھوڑے سے مال میں اللہ تبارک و تعالی اتنی برکت ڈال دے گا، اتنی برکت ڈال دے گا کہ وہ تھوڑی سی کمائی آپ کو بہت زیادہ نظر آنے لگے گی۔ اللہ کے بندو، اگر چاہتے ہو کہ آپ کے تجارت میں برکت ہو جائے، آپ کے مال میں برکت ہو جائے، آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے، آپ کے پاس تھوڑا بہت پیسہ جمع ہونے لگے تو نماز فجر کی پابندی کیجئے، نماز فجر کا اہتمام کیجئے، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز فجر کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اپنی مرضی کے مطابق جب نیند کھل گئی تب پڑھ لیا، ایسی نماز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نماز فجر کا مقام، نماز فجر کی اہمیت، نماز فجر کی فضیلت کو اگر جاننا ہے تو مسلم کی اس حدیث سے نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگا لیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی نماز سے پہلے پڑھی جانے والی 2 رکعت سنتیں، ان 2 رکعت سنتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور دنیا کے اندر جتنا بھی مال ہے، جتنی بھی دولت ہے، جتنا بھی سونا ہے، جتنا بھی چاندی ہے، جتنے بھی ہیرے جواہرات ہیں، ان تمام کے تمام مال اور دولت کو ایک طرف رکھ دیا جائے، تب بھی یہ دنیا کا تمام کے تمام مال مل کر کے اس 2 رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس 2 رکعت کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ نماز فجر میں پڑھی جانے والی 2 رکعت سنتوں کا معاملہ ہے۔ ذرا اندازہ تو کیجئے، ذرا غور تو کیجئے کہ 2 رکعت سنتوں کا یہ معاملہ ہے تو فجر میں پڑھی جانے والی 2 رکعت فجر کا کیا معاملہ ہوگا، اس کی کتنی اہمیت ہوگی، اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ آج اس فجر کی نماز کو ہم ترک کیے ہوئے ہیں، آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج ہماری مسجدوں میں نمازی نہیں ہیں، ہماری مسجدیں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ ہمارا ایمان کھوکھلا ہے، ہماری شکل و صورت کھوکھلی ہے۔ ظاہری طور پر ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں جو ہے ہم بالکل کورے کے کورے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر دنیا کا مالدار شخص بننا ہے، دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بننا ہے، نماز فجر کی پابندی کر لیجئے، نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بن جائیے۔
اسی طرح سے نمازوں میں فرض نماز کے بعد ایک نماز ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز تہجد ہے۔ تہجد کی نماز اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے، اور جو بھی شخص رات کے آخری حصے میں یا رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے، ایسے شخص سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگتا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین پسند کرنے لگتا ہے۔ اس نماز کو بھی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے ساتھ جوڑا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من صلی العشاء فی جماعت، جس کسی بھی شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کے اجر و ثواب کو حاصل کر لیا۔ عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ہم نے آدھی رات کے قیام کے اجر و ثواب کو حاصل کر لیا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ رات بھر اس نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نماز تہجد کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر وہ سو گیا جماعت کے ساتھ، رات بھر وہ نیند کے مزے لیتا رہا، رات بھر وہ اپنی تھکان کو دور کرتا رہا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ اٹھا، مسجد میں آیا، اور مسجد میں آنے کے بعد جماعت کے ساتھ نماز فجر کا اہتمام کیا۔ رات بھر اللہ رب العالمین اس کو قیام اللیل نماز تہجد ادا کرنے کا اجر و ثواب عطا کر رہا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے فی جماعت، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ ایسا نہیں کہ جماعت کے نکلنے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، سورج کے نکلنے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، 7 بجے اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، 8 بجے اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر رات بھر قیام اللیل کے اجر و ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہو، فی جماعت، جماعت کے ساتھ نماز فجر کا اہتمام کرو، اللہ رب العالمین رات بھر قیام اللیل کا اجر و ثواب تمہیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی وجہ سے عطا کرے گا۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، حج یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی ہی اہم ترین عبادت ہے۔ حج کو اللہ رب العالمین نے مالدار لوگوں پر ایک مرتبہ فرض کر دیا ہے، اور کوئی بھی شخص جب حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہے، کتنی محنتیں ہوتی ہیں، کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی جدائی، بیوی بچوں کی جدائی، گھر بار کی جدائی، وطن والوں کی جدائی، ایک اجنبی ملک میں گئے، وہاں پر حج کی ادائیگی کر رہے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں، تب جا کر اللہ رب العالمین حج کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور حج مبرور کا ثواب اللہ رب العالمین کے نزدیک سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، اگر اسی اجر و ثواب کو روزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھو۔ اتنے بڑے اجر و ثواب کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی
الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ تعالی حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ. جس کسی بھی شخص نے نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کیا، پھر مسجد میں ہی بیٹھ کر یا کوئی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، گھروں میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا. سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کیے. پیارے نبی فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کے اس عمل سے زیادہ نہیں 1 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، اس 1 گھنٹے کی عبادت سے اللہ رب العالمین حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. صحابی رسول پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، کیا مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا ہاں، تامتن تامتن تامہ، مکمل 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 حج اور عمرے کا اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اللہ کے بندو، اگر حج اور عمرے کا مکمل اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، پہلے تو آپ نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرو، اس کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہو. سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ رب العالمین آپ کو مکمل 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 حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا کرے گا. اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے ملک انڈیا میں مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے. کہیں موب لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے. اللہ کے بندو، اگر اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہو تو نماز فجر کا اہتمام کرو. پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ. جس کسی بھی شخص نے صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں چلا گیا، وہ اللہ رب العالمین کے ذمے چلا گیا. اللہ رب العالمین اپنی طرف سے ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے دائیں سے بھی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اس کے بائیں سے بھی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اس کے آگے سے بھی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے سے بھی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، کتنا مقام اور مرتبہ رکھا گیا ہے، کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی. اور آج ہم نے اسی نماز کو ترک کر دیا ہے، اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا ہے. ہماری مسجدیں جو ہیں فجر کے نماز میں خالی ہوتی ہیں، ویران ہوتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جو ہے نماز فجر کا اہتمام کریں. اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو جو انعامات دیں گے، اپنے نیک بندوں کو جو اعزازات دیں گے، ان انعامات میں سے، ان اعزازات میں سے ایک انعام یہ بھی ہوگا، اور جو سب سے بڑا انعام ہوگا، سب سے بڑا اعزاز ہوگا، اور وہ انعام اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا. اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اور اللہ رب العالمین اپنا دیدار انہی لوگوں کو کرائے گا جو نماز فجر کو ادا کرنے والے ہوں گے، نماز فجر کی پابندی کرنے والے ہوں گے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے. چاند کی 14ویں تاریخ تھی. اللہ کے نبی نے چاند کی طرف دیکھا اور صحابہ کرام سے کہا اے میرے ساتھیو اس چاند کو دیکھو. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں یہ چاند نظر آ رہا ہے. پیارے نبی نے کہا کہ کیا اس چاند کو دیکھنے میں تمہیں کسی طرح کی دشواری ہو رہی ہے، کسی طرح کی تکلیف ہو رہی ہے، کیا تمہیں مشقت برداشت کرنی پڑ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول چاند بالکل صاف ہے، چاند بالکل واضح ہے، اس کو دیکھنے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے. پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بھی اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو اپنا دیدار کرائے گا، اور اللہ کا دیدار کرنے میں جس طرح سے تمہیں چاند کو دیکھنے میں تکلیف
تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے، قیامت کے روز اللہ کا دیدار کرنے میں بھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے ان نمازوں کی حفاظت کرنا، سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلی والی نماز۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، اور سورج کے نکلنے سے پہلے کی نماز کا اہتمام کیجئے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز کا اہتمام کیجئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم نماز فجر کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ نماز فجر کو ترک کرنے کے تعلق سے، نماز فجر کو چھوڑ دینے کے تعلق سے قرآن اور حدیث کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں، اس کی بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو نماز فجر میں اٹھتا نہیں تھا، سویا رہتا تھا۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سورج کی کرنیں جب اس کے چہرے پر پڑتی تھیں، سورج کی کرنوں کی تپش کی وجہ سے وہ اٹھا کرتا تھا اور نماز کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ایسے آدمی کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور سوئے رہتے ہیں، سورج کے طلوع ہونے کے بعد یا وقت کے نکل جانے کے بعد نماز پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہی نہیں، شیطان ان کے پاس آتا ہے اور ان کے کانوں پر پیشاب کر دیتا ہے۔ کتنی خباثت والی زندگی ہے، کتنی منحوسیت والی زندگی ہے، کتنی گندگی والی زندگی ہے۔ ایک تو ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور دوسرا ہم جو ہے شیطان کی گندگی کو، شیطان کے پیشاب کو جو ہے اپنے کانوں میں لیے پھر رہے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی رات کو سوتا ہے تو ہر شخص کے پاس، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، ہر شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کی گدی پر 3 گٹھانے لگاتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے۔ پہلی گرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے سو جا لمبی رات ہے، دوسری گرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے سو جا لمبی رات ہے، تیسری گرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے سو جا لمبی رات ہے، اور اس کی ناک کے اندر داخل ہو کے وہ شیطان سو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان تینوں گرہ کا کھولنا ایک مومن کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور شیطان جو تمہاری ناک کے اندر داخل ہو کر سویا ہے اس کو وہاں سے باہر نکالنا بھی ضروری ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جب تم صبح کے وقت اٹھو تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ایک گرہ کھل جائے گی، اس کے بعد وضو کرو، دوسری گرہ کھل جائے گی۔ وضو کے دوران پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ناک میں پانی ڈالو تو ناک کو اچھی طرح سے جھڑک کے صاف کر لو، وہ شیطان جو رات میں تمہاری ناک میں داخل ہو کر سویا تھا وہ باہر نکل جائے گا۔ نماز فجر کا اہتمام کرو، تیسری گٹھان بھی کھل جائے گی، اور پھر تمہارا پورا دن حشاس بشاس گزرے گا۔ تم کسی سے لڑو گے نہیں، تمہارا کسی سے جھگڑا نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں ہوگا، گھر میں میاں بیوی کے اختلافات نہیں ہوں گے، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، بڑا ہی پیارا دن گزرے گا۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص سویا رہتا ہے، تینوں گٹھانے کھلے رہتی، تینوں گٹھانے لگے رہتی ہیں، شیطان ناک میں داخل رہتا ہے، اور ہمارا اور جو بے نمازی ہوتے ہیں ان کا دماغ جو ہے شیطان کے کنٹرول میں رہتا ہے، اور اس شخص کا پورا دن جو ہے نحوست والا ہوتا ہے، گندگی والا ہوتا ہے، چڑچڑاپن، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، گھر میں لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی سے لڑ جانا، چھوٹی چھوٹی بات پر والدین سے لڑ جانا، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے بچوں کو مارنے لگنا، ایسا ہی معاملہ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پورا دن جو ہے خباثت والا گزرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو نماز فجر کا اہتمام کیجئے اور اس نماز کو کبھی ترک نہ کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی۔ نماز فجر پڑھانے کے بعد
लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और उनसे पूछा कि फला शख्स नहीं आया, फला शख्स नहीं आया, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया फजर और इशा की नमाजें मुनाफिकों पर भारी पड़ती हैं। अल्लाह अकबर। फजर और इशा की नमाजें मुनाफिकों पर भारी पड़ती हैं। गौर कीजिएगा, अपने दिल पर हाथ रख कर के सोचिएगा, आप मोमिन हैं या मुनाफिक हैं? आपके अंदर निफाक जन्म ले रहा है या ईमान जन्म ले रहा है? हमने नमाज फजर अदा की है या नहीं की है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम अगर फजर और इशा की नमाज में किसी को गुम पाते, किसी को देखते नहीं, तो गुमान करते कि वो पक्का मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। इसी तरह से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर लोगों को इशा की नमाज और फजर की नमाज का अजर सवाब मालूम हो जाए, अगर वो बीमार भी हैं तो घुटनों के बल घिसकते हुए मस्जिद में आकर अजर सवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी जगह पर किसी और को इमामत के लिए खड़ा कराऊं और वो लोग जो इशा के मौके पर, फजर के मौके पर या किसी और नमाज के मौके पर मस्जिद में नहीं आते, उनके घरों को आग लगा दूं। लेकिन मैं ये सोच कर रुक जाता हूं कि उस घर में बूढ़े भी हैं, उस घर में बच्चे भी हैं, उस घर में औरतें भी हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई, जहन्नम में जहन्नमियों का दीदार कराया गया। एक शख्स को देखा कि उस शख्स का सर कुचला जा रहा है, बहुत बड़ा सर है और बहुत बड़ा पत्थर है, पत्थर को उसके सर पर पटका जा रहा है, वो पत्थर लुढ़क कर दूसरी जगह जाता है और उसको लाते वक्त तक के उसका फिर सर जो है सही व सालिम हो जाता है, फिर से उसके सर को मारा जाता है। अल्लाह के नबी ने पूछा, इतनी खतरनाक सजा कि ये चीख मार रहा है, इसको क्यों दी जा रही है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ये नमाज में काहिली किया करते थे, ये नमाज में सुस्ती किया करते थे, मतलब नमाज को वक्त के गुजर जाने के बाद पढ़ा करते थे, तो ऐसी सजा दी जा रही है। जरा सोचो तो सही, जरा गौर तो करो कि जो लोग नमाज को पढ़ते ही नहीं, नमाज को तरक ही कर दिए, नमाज को छोड़ ही दिए, उसका क्या हशर होगा, उसका क्या अंजाम होगा। मेरे इस्लामी भाइयों, हमसे जो नमाज फजर में कोताहियां हो रही हैं, वक्त खत्म हो गया है, इसके बहुत सारे असबाब हैं। सबसे पहला सबब तो यह है कि रात में जब हम सोते हैं तो सोने से पहले हमारे दिल में ये नियत ही नहीं होती कि हमें नमाज फजर के लिए उठना है। हम ऐसा सोचकर सोते ही नहीं, बिस्तर में गए जो है व्हाट्सएप चलाते हुए, फेसबुक चलाते हुए, फिल्में देखते हुए सो गए और सुबह अपनी मर्जी के हिसाब से उठते हैं। ये पहला सबब है। और दूसरा सबब यह है कि आज हमारा शेड्यूल बदल गया है, रात में देर तक जागना एक फैशन बन गया है। 11 बजे रात तक जाग रहे हैं, 12 बजे रात तक जाग रहे हैं, 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक जाग रहे हैं। जरा सोचो तो सही कि इतनी रात तक जागेंगे तो क्या खाक हम नमाज फजर में उठेंगे? रात भर जागना, व्हाट्सएप में लगे रहना, फेसबुक में लगे रहना, इंस्टाग्राम में लगे रहना और मुख्तलिफ किस्म के जो है जो ऐप्स का इस्तेमाल करना, ये आज हमारा मामूल बन गया है। अल्लाह के बंदो, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जानिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोया नहीं करते थे और इशा के बाद फजूल जागा नहीं करते थे। हमें भी ये तरीका इख्तियार करना है, इशा से पहले सोइए नहीं और इशा के बाद जो है कुछ भी हो जाए हर हाल में सोने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह नमाज फजर में हम बड़ी आसानी के साथ उठ जाएंगे। तो ये नमाज फजर की अहमियत है, ये इसका मकाम और मर्तबा है। और नमाज फजर को छोड़ने का अंजाम और हश्र भी हमने जान लिया। वजह ये थी मेरे मुसलमान भाइयों कि आज हमारी मस्जिदें वीरान हो गई हैं, खुसूसन नमाज फजर में जो है हमारी सफ़ों में, हमारे नमाजियों में जो है कमी आ गई है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के लिए नमाज फजर के साथ साथ दूसरी नमाजों का भी पाबंद बन जाओ, मुकम्मल तौर पर जो है नमाज का एहतमाम करने वाले बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम के तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। इलाहुल आलमीन हम तमाम के तमाम मुसलमानों को हर तरह की बुराई से, हर तरह की बिदआत से, हर तरह की खुराफात से महफूज रख। इलाहुल आलमीन हमारे वो भाई, हमारी वो बहनें जो बीमार हैं, जो हादसात का शिकार हो चुके हैं, परवरदिगारा तूने शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हमारे ही अपनी जमात के 2 भाई हैं, एक मोहम्मद ताहिर साहब हैं और एक मोहम्मद महमूद साहब हैं। इनके बड़े करीबी और अजीज़ ये बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। परवरदिगारा तू उनको शिफाए कामिला
عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔